غوث اعظم کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 سال 35 سال اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں بیابان میں کھنڈرات میں گزر گئے، دوڑتے دوڑتے وجد کی کیفیت میں، اللہ کو یاد کرتے مجاہدے کی کیفیت میں۔ آج تو لوگوں نے سب سے آسان کام پیر بننا سمجھا ہوا ہے، لیکن کبھی غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی گزری کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن 10 دن گزر جاتے، میں نے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اتارا ہوتا، ایک دانہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ جاتا، کبھی پانی بھی نہ پیتا، اور جو ہے وہ سردی کی سرد راتوں میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، شیطان کے حملے سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ یونس شریف کی، ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر تو کوئی آیت نہیں پڑھی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جو بات آپ کریں اس کو نیم وائز قرآن میں دکھائیں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، 11ویں شریف جانتے ہیں آپ حضرات؟ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ سے کوئی پوچھ لے کہ 11ویں شریف کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو اس کا ذکر کہیں دکھاؤ۔ اگر یہ عمل تم روا رکھتے ہو اور اس کو کرتے ہو تو قرآن کوئی چٹھی نہیں ہے، کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک وزڈم، ایک قانون کی کتاب ہے کہ اس میں نیم وائز جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے لوگوں کا بھی نام لے کر اگر کوئی بات کی جا سکتی ہے تو اس کی اکی دکھی مثال ہے، ورنہ ہر کسی کا نام اور ہر کسی کا جو ہے وہ معاملہ اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ نہیں کیا گیا ہے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں پرٹیکولر کوئی چیز کو تلاش کریں کہ 11ویں کہاں ہے قرآن میں، تو اس کا قانون قرآن دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، اس میں ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بصیرت چاہیے کہ آپ اس میں تلاش کر سکیں۔ تو آئیے کچھ بات اسی پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، اللہ جو ہے، پتہ نہیں آپ تقریر سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، آج کل کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اکثر خطیب کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے کہ جس کو لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں، لیکن اس چکر میں بعض اوقات ہم وہ تک بیان کرنے لگ جاتے ہیں جو بیان نہیں کرنا چاہیے، جس سے عوام کی عادت خراب ہو گئی اور لوگ علمی بات سننے سے ایسے بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں جیسے لوگ کووڈ میں ویکسینیشن کا نام سن کے بھاگتے تھے، کہ اگر کوئی علمی بات کبھی چھیڑ دی جائے تو لوگوں کا ذوق یہ تیار نہیں ہوتے وہ اس بات کو سننے کے لیے کہ کوئی بات کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یہ بات کرتا ہوں جسارت کا۔ آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے محفلوں کا رنگ دوسرا ہوتا تھا، وہ ایک انفارمیٹو، ایک نالج والی محفل ہوتی تھی، جس سے گزرنے والے آپ کے محلے میں رہنے والے غیر مسلم ہوں، جو یہودی ہوں، نصارہ ہوں، وہ بھی آپ کی محفل کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی قدر کو سمجھتے تھے۔ لیکن آپ برا مت مانیے گا، میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ اپنی محفلوں کو وہ رنگ نہ دیں کہ جو آپ کی انسلٹ اور آپ کے مذہب کے انسلٹ کا باعث بنے۔ آپ کا سویلائزڈ ہو کر بیٹھنا، مہذب ہو کر بیٹھنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا خطیب، آپ کا بولنے والا، پڑھنے والا جو ممبر پر موجود ہے، اس کا عالم ہونا، با ادب ہونا، باشعور ہونا، یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ کی محفلوں کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے خود ہی ایک دوسرے کا گریبان منبر پر نوچ رہے ہیں، یہ بات تو چھپی نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ علم سے اور انفارمیٹو گفتگو سے آپ بالکل دور ہیں. جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بات کیمرے میں ریکارڈ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں ذوق خطابت آپ کے اندر ہے، فن دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن فن اس لیے ہوتا ہے تاکہ اپنی بات قوم کے اندر پہنچائی جا سکے. جب فن کا استعمال صرف اور صرف اپنا مفاد حاصل کرنے پر رہ جائے تو پھر وہ فن کسی کام کا نہیں. خطابت کا فن ہی اسی لیے سکھایا گیا تاکہ لوگوں کو علمی بات جو ہے وہ ایک اچھے پیرائے میں، ایک سہل پیرائے میں آپ کے ذہن میں اتاری جا سکے. لیکن اگر آپ کا مزاج ہی ایسا ہو جائے کہ صاحب مجھے کسی علمی گفتگو پر توجہ نہیں دینا، تو ظاہر ہے کہ خطیب کو اپنی مارکیٹنگ بھی تو دیکھنی ہے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، وہ آپ کو واقعات سنائے گا، حکایات سنائے گا، نعرے لگوائے گا اور چلا جائے گا. لیکن اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی سنجیدہ ہیں، 10-20 لوگ بھی سمجھدار ہیں، جنہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا ہے یا عصری علوم سے کوئی آگہی ہے، میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں، اپنی کمیٹیوں کو ٹوکیے اور روکیے اور ان سے کہیے کہ کسی ایسے انسان کا انتخاب نہ کرو جو ہمارے گاؤں، ہماری مجلس، ہمارے محفل کی انسلٹ کا باعث بن جائے. یہ کام نہ کرو. یاد رکھو، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اس وقت دین سے وفا کا عنوان جلسہ نہیں ہے. جلسے کرنے چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، ہم خود روز جلسے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دین سے وفا کا عنوان صرف جلسہ نہیں ہے. دین سے وفاداری کا عنوان صرف لنگر یا نعت خوانی یا کیمرہ بازی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. دین سے وفا کا عنوان کیا ہے؟ دین کے تقاضوں کو سمجھنا کہ دین کس بات کا متقاضی ہے، دین کیا چاہتا ہے تم سے، دین کی طلب کیا ہے. اگر اس بات کو ادھر والے بھی نہ سمجھے، ادھر والے بھی نہ سمجھے، تو پھر یہ جلسہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. جلسے کو بامقصد بنانا ہے تو پہلے دین کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا کہ دین کس بات کا متقاضی ہے. خدا کی قسم دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے، آپ لاکھوں کے مجمع میں نہ آئیں، 50 لوگوں کے مجمع لے کر آپ بیٹھیں، 20 لوگ آپ آ کر کے بیٹھیں، آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو، لیکن جو آپ اس میں گفتگو کریں وہ اتنی خوبصورت ہو، اتنی بہترین ہو کہ اس گفتگو سے جلسے کا معیار سیٹ ہو جائے، اس گفتگو سے جلسے کا معیار واضح ہو جائے، تاکہ تمہارے جلسوں پر بھونکنے والے، تمہارے جلسوں کو برا بھلا کہنے والے، اور غیر کیا برا بھلا کہیں گے، ہر خطیب کی زبان پر یہ بات آپ سنتے ہیں، روز جلسوں میں وہ یہ بات کرتے ہیں، شورا یہ بات کرتے ہیں، ہمارے جلسوں کا معیار گر رہا ہے، تو اٹھائے گا کون؟ گر رہا ہے تو اٹھانے والا کون ہے؟ اس بات کا شکوہ کرنے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جس وقت تم علم کی طرف پیش قدمی کرو گے، جلسے کا معیار خود بخود اٹھتا ہوا نظر آئے گا. آپ ہی پیش قدمی نہیں کریں، آپ ہی پیش قدمی نہیں کریں، آپ شکایت کریں صاحب جلسے کا معیار گر رہا ہے، تو گرا کون رہا ہے؟ یہ بات توجہ والی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ علمی بات سننے کی عادت ڈالیے. میں تو چلا جاؤں گا آدھے گھنٹے میں، آپ کے مبلغ یہاں الحمدللہ مجھ سے اچھے ہوں گے اور وہ آپ کو سکھائیں گے، لیکن آپ کو ذوق ہونا چاہیے. اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں گے خطیب خطابت کرے، لیکن آیت پڑھنے کے بعد وہ 2-4 سال بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں کسی خطیب کی بے ادبی نہیں کرتا، میرے بہت سے دوست خطیب ہیں اور وہ مجھے سنیں گے بعد میں، وہ کہیں گے کیا بات کرتے تھے آپ، میں ان سے بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ آپ کو کیا بات کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. آئیے کچھ بات شروع کرتے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے. جب کسی چیز کی اسپیشلٹیز کو بیان کرنا ہو یا کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو کہ جس کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو، تو بھی اللہ کا استعمال ہوتا ہے. اور آپ کہیں گے پھر آپ نے علمی بات شروع کر دی. دیکھو، اگر تو بات سمجھ میں آئے تو سنیے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو توجہ سے کان لگا کر سنیے کہ یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ بات تیرے کلام کی چل رہی ہے تو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تو اے میرے مالک اس سننے کے صدقے میں میری بخشش کر دے. اور خدا کی قسم جو اس کے کلام کو سمجھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرے سمجھ نہ سکے اور پھر بھی پڑھتا رہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے.
امام سبوے بہت بڑا نام ہے نا، نحو میں بہت بڑا نام ہے سبوے کا، ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں، ان سے پوچھا کہ اے سبوے تم نحو کے امام گزرے ہو، ساری زندگی تم نے لفظوں کے ادھیڑ بن میں گزار دی اور لفظوں سے کھیلتے رہے، تمہارا کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس پر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عمل نہیں، میں ساری زندگی گردانوں کی الٹ پلٹ میں اور جو ہے وہ کلام کو سیٹ کرنے میں گزارتا رہا، لفظوں میں ساری زندگی گزر گئی، لیکن انہی الفاظ میں میرے رب کا نام بھی آیا۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں یا نہیں آپ؟ کہا اسی الفاظ میں میرے رب کا نام بھی آیا۔ جب اس میں جلالت میرے سامنے آیا تو میں حیران ہوا کہ میں اللہ کے نام کو معرفہ کہوں یا نکرہ کہوں، اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہے تو میں اس کو نکرہ کیسے کہوں، اور اگر میں اسے معرفہ کہوں تو یہ قاعدہ ہے بلاغیوں کا کہ جس وقت کوئی اسم معرف باللام ہو اس کی طرف حرف ندا لاتے ہیں تو ایہا لاتے ہیں بیچ میں، جیسے یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، لیکن یا ایہا اللہ تو نہیں کہہ سکتے، نہیں لایا جاتا، تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور جب سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا اے میرے مالک، جس طرح تیری ذات ہماری سمجھ سے ورا ہے، تیرا نام بھی ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی، مجھے معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ فرمایا کہ آپ سے کہنا چاہا، آپ کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن آپ توجہ سے سننا کہ بات اللہ کے کلام کی ہو رہی۔ اس آیت کو بار بار آپ نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وہ غم کھائیں گے، کوئی ان کو حزن و ملال نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کسی کا غم نہیں ہے اللہ کے ولیوں کو؟ یعنی کہ اللہ کا بھی غم، اللہ کا بھی خوف نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، انہیں اللہ کا خوف ہے۔ بولو اللہ کے ولیوں کو خوف ہے اللہ کا یا نہیں؟ وہ کہا گیا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا اللہ کا بھی خوف نہیں ہے؟ اللہ کا خوف موجود ہے۔ اس کی مثال 11ویں شریف کا مہینہ ہے، میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں سر رکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک، اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئیں تو مجھے میدان محشر میں نابینا اٹھانا تاکہ میں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو سکوں۔ اللہ اکبر، میں اپنی رسوائی نہیں دیکھ سکتا، میں اس شرمندگی کے ماحول کو کیسے برداشت کروں گا؟ کون غوث اعظم جنہوں نے ساری زندگی اللہ اکبر کبیرہ، ان جن کی ہر سانس پر اللہ اکبر اللہ کا نام بسا ہوا ہے، آتی جاتی سانس اللہ کا نام پکارتی ہے۔ 40 سال تک جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، آج تو 11ویں کا لنگر ہے، 11ویں کا جلسہ ہے، مائک ہے، ٹینٹ ہے، پنڈال ہے، خوبصورت امامے ہیں، اچھے جبے ہیں، اور سامنے سامعین ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 سال 35 سال اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں بیابان میں کھنڈرات میں گزر گئے، دوڑتے دوڑتے وجد کی کیفیت میں، اللہ کو یاد کرتے مجاہدے کی کیفیت میں۔ آج تو لوگوں نے سب سے آسان کام پیر بننا سمجھا ہوا ہے، لیکن کبھی غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی گزری کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن 10 دن گزر جاتے، میں نے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اتارا ہوتا، ایک دانہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ جاتا، کبھی پانی بھی نہ پیتا، اور جو ہے وہ سردی کی سرد راتوں میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، شیطان کے حملے سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ میں ایک رات میں 70 بار غسل کر کے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کبیرہ ٹہلتے ٹہلتے مجاہدہ کرتے کرتے کبھی سری لنکا کے جنگل تک تشریف لے آئے۔ یہ بات آ گئی ہے ولیوں کی، اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے سلسلے میں ہم مرید ہیں تو ہمیں کسی مجاہدے کی ریاضت کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، بس ان کا نام لے لیے جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات توجہ والی بات ہے۔ 40 سال تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عمل پر عمل، سجدے پہ سجدہ، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اللہ اکبر، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، گھومتے رہے ٹہلتے رہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی
ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے رکھ دیتے اور لوگ سمجھتے کہ میں انتقال کر گیا ہوں۔ جب میرے اوپر گرم گرم پانی غسال ڈالتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، غسال کہتا کہ کیا بات ہے، تو کیا شے ہے کہ میں تو تجھے مردہ سمجھتا تھا، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، تو ہے کیا؟ کہتے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں، اور پھر نعرہ حق لگا کر جنگلوں میں دوڑ جاتے۔ کہتے ہیں 40 سال تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں، یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ 40 سال تک کہتے ہیں بھوکا پیاسا اور بغداد کے کھنڈرات سے لے کے کرک کے پہاڑوں تک گھومتا رہا ہوں اللہ کی جستجو میں۔ 40 سال کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کہتے میں نے کہا ہے میرے مالک، میں نے 40 سال تجھے یاد کرتے، مجاہدہ کرتے، عشق کی منزلوں کو طے کرتے گزار دیا، اب مجھے محبوب بنا، اب مجھے محبوب بنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم۔ تو آپ سب سے آسان کام لوگ سمجھتے ہیں پیر بننا، اور جو ہے وہ بس یہ کہ کرتا لمبا بازار سے ملتا ہے، خوبصورت صافہ بازار سے ملتا ہے، صافے بازار سے ملتے ہیں، جبے بازار سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے جو کرامات، جو کشش، جو اللہ اکبر، جو ان کے اندر حسن و جمال اور ان کے اندر جو اٹریکشن رکھی ہے، وہ اٹریکشن کہاں سے خرید کر لاؤ گے، وہ کوالٹی کہاں سے خرید کر لاؤ گے؟ یہ کوالٹی کہیں نہیں ملتی، یہ کوالٹی اسی کو ملتی ہے جو اپنی ساری زندگی رب کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو وہ عروج عطا فرماتا ہے کہ جس سرزمین پر قدم رکھتا ہے اسے مریدوں کو بنانے کے لیے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا ہوتا، اسے خانقاہ کے لیے لوگوں کے دامن نہیں نوچنے ہوتے، بلکہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے، سمجھے؟ تو اللہ کے ولیوں کو جتنا خوف ہوتا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوتا جتنا ان کو خوف ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات، دوستی کا پرنسپل یہ ہے کہ جہاں دوستی ہوگی وہاں خوف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ جناب رئیس کوثر صاحب، ویسے تو میرے ابھی ان کی پہچان ابھی ہوئی ہے، لیکن کہتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں اور پکے سچے دوست ہو جائیں، اور مجھے ان سے خوف رہے کہ پتہ نہیں کب یہ میری جان مار دیں، پتہ نہیں کب مجھے قتل کر دیں، تو یہ دوستی تو سچی نہ ہوئی۔ بولو سچی ہوئی؟ یہ سچی دوستی تو نہیں۔ سچی دوستی ہونے کے ساتھ مجھے ان سے خدشہ رہے کہ صاحب پتہ نہیں کب یہ میری جان مار دیں گے، کب میرا گلا کاٹ دیں، تو یہ تو دوستی سچی نہ ہوئی۔ یا دوست بہت بناتے ہو آپ لوگ، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی کہا گیا دوست بہت بناتے ہیں آپ۔ اب تو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ لوگ دوست بناتے ہیں۔ دوستی کرنے والوں، دوست بنانے والوں توجہ کرو کہ دوستی کی کس سے جاتی ہے، دوستی کس سے کی جائے، کس سے دل لگانا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اور جو ہے وہ چائے کی دکان پر کھڑے ہو کر سگریٹ پینے والے سے اگر آپ دوستی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا دوستی کا معیار ٹھیک نہیں۔ آپ اپنے دوستی کے معیار کو ٹھیک کیجئے۔ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں خوف نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں تو پھر وہ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ ان کو ڈر کیوں ہے؟ اللہ اکبر! کیا دوست بھی دوست کے بارے میں ڈرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت ملک الموت آئے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ وہ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں اور باقی لوگ چلے گئے، الحمدللہ انہوں نے میری بات پر عمل کیا۔ میں نے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو سننا چاہتا ہے وہ بیٹھے، جو سننے والے ہیں وہ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا ارائیت خلیلا یمیت خلیلہ، تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟ میں اس کا خلیل ہوں اور اس نے میری جان لینے بھیج دیا، تو بھلا کوئی دوست بھی اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟
فرشتے واپس گئے, کہا مالک تیرا بندہ کہتا ہے کہ کوئی دوست بھی اپنے دوست کی جان لیتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دوست دوست کی جان نہیں لیتا, لیکن اگر دوست دوست کی جان مانگے تو دوست اتنی گفتگو بھی تو نہیں کرتا, جان پیش بھی تو کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں تو پھر انہیں اللہ سے خوف کیسا, اللہ کا ڈر کیسا. اللہ اکبر. سنو, خوف کی دو قسمیں ہیں, ایک خوف ضرر ہے, ایک خوف مفید ہے. خوف ضرر اللہ کے ولیوں کو نہیں, خوف مفید اللہ کے ولیوں کو ہے. انہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اے میرے مالک یہ جو دوستی کا تعلق ہے یہ کبھی ختم نہ ہونے پائے, یہ جو دوستی کی ڈور ہے یہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. یہ اس خوف کا تذکرہ کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعلی حضرت کا مشن ہی بیان کر رہا ہوں, ٹوٹل بات واضح ہو جائے گی لاسٹ میں. کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن انسان کو دوستوں کی جان کا ہوتا ہے. یہ ایک مشہور بات ہے, اس پر وقت نہیں لگانا چاہتا زیادہ, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خوف انسان کو اپنا ہوتا ہے اور غم حزن انسان کو دوست کا ہوتا ہے. یہاں کہا گیا کہ نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے, تو یا اللہ خوف تو اپنی جان کا ہوتا ہے, حزن دوستوں کی جان کا ہوتا ہے, تو نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ اگر آپ سرکار تیغ علی شاہ کے ماننے والے ہیں, اگر آپ سرکار سرکاہی کے ماننے والے ہیں تو بشارت ہو ویشالی والوں, قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ اپنی جان کا کوئی خوف ہے نہ اپنے ماننے والوں کی جان کا کوئی حزن ہے. جس طرح وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت میں. یہ بات ہے, اگر اس کو آپ سمجھ گئے ہو تو جو میں نے خوف اور حزن کے بارے میں یہ بات کہی ہے. اللہ اکبر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولیوں کو جاننے کے لیے دو چیزیں یاد رکھنا, کہ دو چیزیں دیکھنا ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی گڑبڑ ہو تو اسے ولی نہ سمجھا کرو, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا, اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا. اب جو بات آئی ہے یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ولیوں کا عقیدہ ہے کیا, اور ولیوں کے عقیدے کی نمائندگی کرنے والی ذات کا نام اعلی حضرت, ولیوں کے عقیدے کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کا نام اعلی حضرت. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ولیوں کے اندر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھو, ولیوں کی زندگی اور جماعت میں ولیوں کا ہونا یہ آپ کے عقیدے اور آپ کے مسلک کی سچائی کی دلیل ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے والے, آپ کہتے ہیں آپ ہی حق پر ہیں, تو آپ ہی حق پر ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت سے فرقے ہیں, کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں, لیکن آپ ہی کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ بتاؤں اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ ہی حق پر ہیں؟ 11ویں کرنے والے, 12ویں کرنے والے, سرکار سرکاہی کا عرس منانے والے, تیغ علی شاہ کا عرس منانے والے, یہی لوگ حق پر ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات قابل غور ہے, آپ کے لیے بڑی کام کی ہے. دیکھو, ولیوں کا جماعت میں ہونا اور ولیوں کا مسلک میں ہونا یہ مسلک کی صداقت کی دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کی آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں سچوں سے مراد ائمہ تفسیر کہتے ہیں اولیاء کی ذات ہے. اعتراض کیا گیا علماء کی ذات کیوں نہیں, اولیاء کی ذات کیوں؟ اس طرح قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں کسی چیز کا سوال کرنا ہو نہ جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. لیکن آپ دیکھیں گے ائمہ تفسیر کے ایک طبقے کو کہ وہاں وہ اہل ذکر سے مراد علماء نہیں لیتا, بلکہ اللہ اکبر اللہ کے ولی مراد لیے گئے. صرف علماء نہیں کہا. وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سفیدی کو سیاہی کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے, حق کو باطل کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے. تو جس طرح کفر کو جانچنا ہے